کہ رب کبریا نے اس کائنات کو جب وجود عطا کرنا تھا تو سب سے پہلے اللہ نے جو بنایا تو فرمایا رب کبریا نے سب سے پہلے روح محمد اور نور محمد کو پیدا فرمایا. کسی چیز کو وجود عطا نہیں ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک روح کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا. اور اسی لیے اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا، میثاق لیا، یہ وعدہ اور ارادہ لیا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجوں گا، تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر اس کے بعد تمہاری طرف ایک ایسا رسول آئے گا، تم نے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت اور مدد بھی کرنی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ اور میثاق لیا، اس وقت تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود نہیں تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میری روح یعنی روح محمد کو بنایا اور روح محمد کے بعد باقی انبیاء کی ارواح کو بنایا ہے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری بات کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا فرمایا، تو روح محمد اور نور محمد کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس نور محمد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی پر چمکا دیا. چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل وہ جا کر حضرت آدم سے ملتی ہے، بلکہ ہر انسان کی نسب اور نسل اللہ کے نبی حضرت آدم کے ساتھ جا کے ملتی ہے. تو اس نور محمد کو پیشانی آدم میں چمکا دیا. اب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ نور منتقل ہوتا گیا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی پیشانی میں آیا. حضرت ابراہیم و اسماعیل کی پیشانی سے چلتے 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 وہ نور جناب حضرت ہاشم جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا ہے ان کے اندر منتقل ہوا. اب یہ نور جو اللہ کے نبی کا نور محمد یا نور نبوت ہے، اس نور کا کیا مطلب ہے؟ آج بہت سارے لوگ اس لفظ سے مغالطے کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انہیں اللہ تعالی نے بشر پیدا نہیں فرمایا، جبکہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں نے اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے بھیجا. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو عرب اور عجم میں سے افضل لوگ عرب کا انتخاب کیا، پھر عرب میں سے جو سب سے بہترین قبیلہ تھا جسے قریش کہا جاتا ہے اس قریش کا انتخاب کیا، پھر قریش میں سے
بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے ان کے بیٹے عبد المطلب اور عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ ان کا نکاح اماں آمنہ کے ساتھ ہوا اور نکاح کے نتیجے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، یعنی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی کہ آپ اس دنیا میں ایک ایسے طریقے سے تشریف لائے جس طرح دوسرے لوگ اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ بشر تھے، یعنی انسانوں میں سے تھے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام طبعی ضرورتیں موجود تھیں جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ کون سی؟ کہ آقا علیہ السلام اسی طرح بھوک لگنے پر کھانا تناول فرماتے تھے جس طرح دوسرے لوگ تناول فرماتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد کا موقع ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ احزاب اور خندق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ شکایت لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید بھوک کا عالم ہے کہ ہم نے بھوک سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہیں، کھانے کا کچھ نہیں مل رہا۔ قربان جاؤں میں کائنات کے آقا جناب محمد مصطفیٰ سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے صحابہ سے جب یہ سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ پڑی، آپ نے اپنی مبارک قمیص کو اٹھایا تو صحابہ نے یہ نظارہ دیکھا کہ آپ کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں تھا؟ بھوک کی وجہ سے تھا۔ آقا علیہ السلام پیاس لگنے پر پانی پیتے تھے، آپ علیہ السلام کی شادیاں ہوئی، آپ کی اولاد ہوئی، آپ سوتے تھے جاگتے تھے، اس اعتبار سے جو ایک بشر کا تقاضا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود تھا۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو وہ نور نبوت عطا کیا جس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور واضح کتاب لے کر آیا ہے۔ اس نور کی تشریح علماء مفسرین اور علماء محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کا وہ نور نبوت تھا جس نے آ کر ساری دنیا کو منور کرنا تھا اور ساری دنیا میں علم کی روشنی کو پھیلانا تھا۔ اور یہ نور ایسا نور ہے کہ سینکڑوں سورج مل کر بھی اس نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر شام پڑ جائے سورج کا نور ختم ہو جاتا ہے، پہاڑ کی آڑ میں سورج چلا جائے اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، اندھیری رات چھا جائے سورج کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ سورج کا نور فانی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ نور ابدی اور نور دائمی ہے کہ آقا علیہ السلام 63 سال کی مبارک زندگی گزارنے کے بعد اس جہان سے پردہ فرما گئے، رحلت کر گئے، منتقل ہو گئے عالم آخرت کی طرف، لیکن ایسا نور چھوڑ گئے کہ آج 14 صدیاں گزر گئی، پوری کی پوری کائنات آپ علیہ السلام کے اس نورانی نبوت سے منور بھی ہے اور پوری دنیا کے اندر آپ کے علم نبوت کا نور پھیلا بھی ہوا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نور کزو شدہا نور پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ مولانا جامی رحمہ اللہ نے کیا خوب بات کہی، فرمایا کہ اللہ کے نبی کے اس نور پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو کہ جس نور سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اور قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں،
ان کا عقیدہ بھی عرض کر دوں. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی حدیث مبارکہ کو نظم کے اندر آپ ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کبریا نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے نور محمد کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے لے کے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روح محمد اور نور محمد کو پیدا فرمایا, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نور محمد سے مراد وہ آپ کا نبوت کا نور ہے جس نے آ کر ساری دنیا کو منور کرنا تھا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جہالت تھی, اندھیرے تھے, شر کا غلبہ تھا, لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے تو اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات سے خزاں کو بھی بہار میں تبدیل کر دیا, ظلمت کو نورانی روشنی کے اندر بدل دیا, اور وہ لوگ جو اس کائنات کے اندر چور تھے اللہ نے انہیں دین کا چوکیدار بنا دیا. وہ لوگ جو رہزن تھے اللہ تعالی نے انہیں رہبر بنا دیا. وہ لوگ جو ایک پانی پہنے پلانے پر 40 سال کی لڑائی لڑتے تھے اللہ تعالی نے انہیں ایک دوسرے پر فدا ہونے والا عظیم صحابی بنا دیا. تو میرے بھائیوں, اللہ رب ذوالجلال نے اس ماہ ربیع الاول کے اندر ہمیں وہ مبارک نبی, وہ عظمتوں والے نبی, وہ رفعتوں والے نبی عطا فرمائے کہ اس ماہ ربیع الاول کے آتے ہی ایک مرتبہ پھر ہمیں اسی بہار کا احساس ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر اس مبارک گھڑی کے آنے پر عاشق مصطفیٰ کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا جذبہ موجزن ہو جاتا ہے, تازہ ہو جاتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ رب ذوالجلال نے تو ہمیں یہاں تک فرما دیا کہ جب تک تم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرنے لگو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو ربیع الاول اسی ہفتے کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت گزرا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جس کا جتنا جذبہ تھا اس نے عشق و محبت کا اظہار کیا. میرے بھائیوں, یہ ہمارے ایمانی جذبات کا اظہار اللہ رب ذوالجلال کے ہاں بڑا قابل قبول ہے. اللہ تعالی ہم سے اس سے بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے شیدائی, ایسے عاشق, ایسے محب بن جائے کہ ہم راہ چل رہے ہوں اور غیر اقوام ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ یہ غلام رسول جا رہا ہے. اور ایسا تب ہوگا جب ہماری صورت, جب ہمارا کردار, جب ہماری گفتار اور جب ہماری سیرت وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت اور سیرت کے اندر ڈھل جائے گی کہ ہم کوئی بھی قول, کوئی بھی فعل, کوئی بھی عمل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرمان اور آپ کی مبارک سنت کے خلاف نہیں کریں گے. تب حقیقی معنوں میں مقصد ولادت رسول, مقصد میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اس سال کے
اس یوم ولادت کے حوالے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔